اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 11 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اہل ایمان کی صفت اختیار کرنے سے بندے جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ ایمان والوں کی صفات چند صفات بیان کی گئی ہیں جن کو اختیار کرنے پر بندہ ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ وہ صفات یہ ہے کہ نمازوں میں خشوع اختیار کرنا، نمبر 2 ایسی چیزیں سے دور رہنا جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا، دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو نہ آخرت کا، ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، نمبر 5 امانت داری سے کام لینا، نمبر 6 عہد کی پابندی کرنا، نمبر 7 نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہ مومنین کی صفات قرآن کریم میں سورہ مومنین میں اللہ رب العزت نے بیان کی، اور کامیاب انہی کو کہا کہ جس کے اندر یہ 7 صفات ہوگی اور ان کو اس بندے کو جنت کا حقدار بتلائیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 اور 16 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کو اس کی پیدائش کا دور یاد دلا کر مرنے کے بعد حساب کتاب اور جزا و سزا کے لیے دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ناپاک نطفے سے چلتا پھرتا انسان بنا دیا تو بنے ہوئے اجزاء کو جو مٹی یا فضا میں مل گئے ہو دوبارہ جمع کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ناپاک پانی کے قطرے سے لم یکن شیئا مذکورا، کوئی وجود نہیں تھا، کوئی معاملہ یہ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو نطفے کی شکل دے کر ایسا انسان بنایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈھال کر اس کو خوبصورت انسان بنا دیا۔ اس وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے، جو اللہ ناپاک ایک پانی کا قطرہ اس سے انسان کو بنا سکتا ہے، تو جو الگ الگ اجزاء کے ذریعے جو الگ الگ ہو گئے، اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو جمع کر کے پھر اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 اور 49 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انبیاء کرام کو جھٹلانے سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جو بھی انبیاء کرام کو جھٹلاتے ہیں، ہر نبی اللہ کی طرف سے ایک ہی دعوت دے کر آتے ہیں، لیکن ان کی امت کے شریروں نے ان کی دعوت اور لاہ دین کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کا انکار اللہ کے عذاب کی دعوت دینا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 اور 100 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دنیا میں واپسی کی تمنا کریں گے لیکن ان کی تمنا پوری نہ ہوگی۔ نافرمان اور گنہگار لوگ عذاب کو دیکھ کر فریاد کریں گے کہ اے پروردگار، ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دی جائے تاکہ نیک کام کر کے تیرے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ جواب ملے گا، ہرگز نہیں، تمہاری یہ تمنا پوری نہیں ہوگی، اب تو یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہو، لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ اور اعمال صالحہ کر کے آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انسان کے پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ادا کرنا ہے، کہ جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا کہ آخرت کو بھول جائے، اسی طرح جانوروں کی طرح زندگی گزارے، بڑے جاہل اور بیوقوف کی طرح زندگی گزارے۔ نہیں، عقل مند کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ کر اللہ کی اطاعت اور عبادت اور فرما برداری میں زندگی گزارے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، زنا کی سزا دنیا اور آخرت میں بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے بدترین سزا اس کی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، زنا تو بہت دور کی بات ہے، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا تک پہنچائی جانے والی چیزوں سے بھی بچو، کیونکہ زنا کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی سخت سزا ہے۔ دنیا میں اس کی سزا شادی ہے نا، کہ زنا کی سزا اللہ رب العزت نے بہت خطرناک بیان فرمائی، یہاں تک کہ زنا کرنے کا نہیں بلکہ اس کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا۔ جو اس کے دوائی اور چیزیں ابتدائی چیزیں ہیں، جیسے آنکھوں کا ملنا، آنکھوں کا چمکنا، یہ تمام چیزیں زنا کے اثرات ہیں، تو قرآن کریم نے وہ تمام چیزوں کو منع فرمایا۔
آنکھ مچولی کھیلنا، وہ تمام چیزوں سے منع فرمایا کہ نہیں یہ چیزیں کے قریب بھی مت جاؤ، کہ اگر انسان آنکھ مچولی کھیلے گا، آنکھیں ٹکرائیں گے اور وہ زنا کے اسباب کا ذریعہ بنے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا کہ نہیں، اشارے کے ذریعے بھی نہیں، آنکھوں کے ذریعے بھی نہیں، اور منہ کے ذریعے بھی نہیں، بلکہ کیا ہے یہ چیزوں سے اگر یہ چیز ابتدا ہوگی تو وہ زنا تک تمہیں پہنچائے گی۔ اس وجہ سے منع فرمایا کہ چیزوں سے بچنا، اور دنیا میں اس کی سزا اللہ رب العزت نے بہت سخت بیان فرمایا کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں تو قرآن کریم نے ان کا حکم فرمایا کہ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ مرد ہیں تو ان کو ایسی بدترین سخت سزا بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کو پورے گاؤں کے سامنے، محلے کے سامنے لایا جائے گا اور ایک گڈھا کیا جائے گا اور ان کو اس کے اندر آدھا گاڑ دیا جائے گا، اور تمام لوگوں کو کہا جائے گا اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کو پتھروں کے ذریعے سنسار کیا جائے گا، اتنے پتھر مارے جائیں گے، اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ جب تک وہ کیا ہے وہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ ایسی بدترین سخت سزا بیان فرمائی۔ جو شادی شدہ مرد ہوگا اور انہوں نے ایسا غلط کام کیا ہوگا تو ان کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی تو ایسے لوگوں نے زنا کا عمل فعل انجام دیا تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بھی ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور ہر مسلمان کو اس فعل سے بچنا چاہیے۔ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، چاہے وہ 100 کوڑے میں مر جائے یا بچ جائے، اب اس کی قسمت ہے۔ تو ایسی شریعت مطہرہ نے ایسا حکم بیان فرمایا۔ اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بہت ساری مرتبہ ایک انسان اپنے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، اور شریعت مطہرہ نے حکم بیان فرمایا کہ جب تک کسی کا زنا، چاہے وہ بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، جب تک وہ سامنے والے کا 4 گواہ پیش نہیں کیے جائیں گے۔ کسی شخص نے کہہ دیا کسی کے بارے میں انہوں نے زنا کیا ہے بادشاہ کے سامنے، تو اس سے کیا کہا جائے گا کہ 4 گواہ لایا جائے، تو 4 گواہ اگر ثابت ہو گئے اور گناہ ثابت ہو گیا تو ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن کوئی رشتے ایسے ہوتے ہیں جیسے بیوی کا رشتہ، کہ کسی شخص نے، اس کے شوہر نے اپنے بیوی کو کسی کے ساتھ غلط کام کرتا ہوا دیکھ لیا، تو شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا اب ایک انسان جب بیوی کو ایسی حالت میں دیکھے گا، اب بادشاہ کے سامنے بولنا ہے یا کچھ یہ کرنا ہے، تو اب 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ تو اس کے عوض میں اللہ رب العزت نے پھر ایک مسئلہ بیان فرمایا لیان کا، کہ بھئی لیان کا مسئلہ کہ بھی 4 گواہ نہیں پیش کر سکا، اب یہ تمام چیزوں کو بولتا تو نہیں پھرے گا کہ میری بیوی نے زنا کی ہے، تو اب اس کے لیے آسان شکل قرآن کریم نے لیان کا مسئلہ بیان فرمایا کہ دونوں کو جمع کیا جائے گا، قاضی وقت اور بادشاہ وقت جمع کرے گا، اور اس کے بعد ان کو دونوں کو قسم کھانے کو کہا جائے گا، دونوں قسم کھائیں گے، بیوی بھی قسم کھائے گی اور شوہر بھی قسم کھائے گا۔ قسم اس طرح کھائے گے شوہر کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوگا تو اللہ رب العزت کا مجھ پر عذاب آئے گا اور اللہ رب العزت مجھے دھسا دے گا۔ اس طرح 5 مرتبہ اس طرح کہتے رہے گا کہ اس نے زنا کیا، اس نے زنا کیا، اور 5ویں مرتبہ کہے گا والخامسۃ ان غضب اللہ، کہ اگر میں جھوٹا ہوں اپنی بات میں، اگر اپنی بیوی کے تعلق سے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا ہے ان غضب اللہ رب العزت کا عذاب مجھ پر آئے گا۔ تو یہ بات ہوگی، اور بیوی بھی اس طرح کہے گی، اور پھر اس کے بعد ان کو الگ کر دیا جائے گا اور دونوں کی طلاق ہو جائے گی اور دونوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ یہ شریعت مطہرہ نے مسئلہ بیان فرمایا کہ بھئی انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو ایسی حالت میں کبھی 4 لوگوں کو بلانا پسند نہیں کرے گا، اس وجہ سے لیان کا مسئلہ ظاہر کیا کہ دونوں قسم کھائیں گے 4 مرتبہ، پھر 5ویں مرتبہ ایک دونوں پر غضب نازل ہوگا کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہوگا۔ اس طرح کے مسائل اس میں بیان فرمائے اور دونوں کو الگ کر دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم دوسروں کی غلطی کو معاف کرو۔ مالداروں کو نصیحت کی گئی اگر وہ اللہ کے لیے کسی رشتہ دار یا غریب کی مالی مدد کرتے ہیں، اور اسی میں معاملہ یہ ہوا، اور اسی آیت کریمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت بھی آئی تھی کہ عبداللہ ابن ابی منافق نے زنا کی تہمت لگائی تھی، تو اسی بنیاد پر یہ احکامات نازل ہوئے تھے۔ تو بڑا مسئلہ گزرا، بڑا واقعہ ہے
تو اللہ رب العزت نے ایک رکوع آیت کریمہ نازل فرمائی اور حکم دیا کہ اے لوگوں، جب تمہیں کس پر تہمت لگاتے ہو تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم تحقیق کے بغیر کسی پر تہمت لگاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ایک رکوع حضرت عائشہ کی برات کے بارے میں نازل فرمایا ہے نا۔ اتنا بڑا یہ مقام اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ فرماتی ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا جملہ کہا کہ عائشہ اگر تو نے غلطی کی ہے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ نے جملہ یہ جب سنا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آنسو سوکھ گئے، اور میں نے کہہ دیا کہ میں تم سے کچھ نہیں مطلب رکھتی، بلکہ اللہ رب العزت میرا معاملہ حل کرے گا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ اللہ رب العزت جبریل کے ذریعے بتا دے گا، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ ایک رکوع میری برات میں نازل ہوگا۔ یہ تمام چیزوں کا معاملہ ہی ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ میں بتلایا کہ یاد رکھو، تم نے کسی پر تہمت لگائی، اس کی تحقیق کر لیتے، کچھ معاملہ حل کر لیتے جب معاملہ صحیح ہوتا، لیکن تم نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا بلکہ تہمتیں لگائی۔ اس طرح اچھی بات نہیں ہے، بلکہ تحقیق کرنا چاہیے فاسقوں کی بات پر۔ اور سب سے بڑا منافق وہ ہے جو ہر سنی سنائی بات پر عمل کرتا ہے۔ اس وجہ سے امت کے معاشرے میں ہمارا حال المی عجیب ہے کہ بھی کیا ہوتا ہے، کوئی بھی سنی سنائی بات کو پیش کر دیتا ہے۔ آج امت کا معاملہ یہی ہے، کسی بات کو پھیلایا جاتا ہے، جھوٹ کو بھی انسان پھیلا دیتا ہے۔ یاد رکھو، کسی کی بات کو پھیلانا اگر وہ جھوٹ ہوگا، اس طرح جو پھیلانے والا گنہگار ہوگا، اسی طرح بولنے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اسی وجہ سے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان آیت کریمہ میں اسی کا پس منظر ہے کہ حضرت عائشہ پر تہمت آئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ہے، تو اس میں ایک آدمی بھی زد میں آ گئے تھے جو حضرت ابوبکر ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے برات نازل فرمائی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں، اور یہ کیا کر رہا ہے، میرے بیٹی پر تہمت لگاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ بھئی مال والے، عزت والے، ان کا حال تو اللہ کے لیے دینا ہوتا ہے، وہ کسی دوسروں کے لیے نہیں دیتے۔ تو ابو بکر نے قسم توڑی اور ان کی مدد کرنے لگے۔ اسی وجہ سے امت کو تعلیم دی گئی ہے، چاہے ہمارا پکا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مستحق ہے، دینے کا لائق ہے، تو اس کو دینا چاہیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27 اور 29 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہے۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کی اجازت و سلام کے بغیر داخل نہ ہو۔ نمبر 2، کسی کا خالی گھر دیکھ کر اندر مت جاؤ۔ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی موجود ہو اور اچانک چلے جانے سے اسے تکلیف ہو، اگر کوئی موجود نہ ہو تو بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا درست نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر سلام کا جواب یا اجازت نہ ملے تو برا مانے بغیر واپس چلے جاؤ۔ نمبر 4، اگر کسی کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہو اور وہاں تمہارا سامان رکھا ہوا ہو تو بلا اجازت جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے اپنا گھر ہو یا کسی کا بھی ہو۔ تو ہمارے معاملہ یہ ہو کہ اجازت کے بغیر یہ جو آداب بتائے اس پر یاد کرنا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عورتیں پردے کا پورا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف آیتوں میں مسلمانوں، مرد اور عورتوں کے نیچے نگاہ رکھنے کی حکم دیا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اس سے عفت اور پاک دامنی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، اور فرمایا کہ خاص طور پر عورتوں کی چند صفات ہے۔ نمبر 1، جسم کی زینت کے مقام اور زیب و زینت کا سامان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ جسم کے زینت کے مقام اور زیب و زینت کا سامان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، یہ بھی مثال کے طور پر اپنے چہرے کو بتانا، ایسی جوتیاں پہننا کہ لوگ دیکھ رہے ہو، ایسی خوشبو کا استعمال کرنا ہو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، صرف زینت اختیار کرنا، خوبصورت بننا صرف اپنے شوہر کے لیے ہو سکتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تو عورتیں ایسا معاملہ ہو گیا کہ گھر میں کیا ہوتا ہے، ایسی بدبودار نظر آتی ہے اور باہر جا کر شادی بیاہ میں اور کیا ہے بازاروں میں لوگوں کو بتلانے کے لیے کیا کرتی ہے، برابر میک اپ اور بڑی خوبصورت بن کر جاتی ہے۔ حالانکہ زیب و زینت قرآن کریم نے شوہر کے لیے بیان کیا، لوگوں کے لیے نہیں کیا ہے۔ حالانکہ کیا ہے، ہمیں صاف ستھرا، اور یہ تمام چیزیں عورتوں کی زندگی کا معاملہ کہ گھر میں صاف ستھرا، یہ تمام چیزیں لا کے لوگوں کے لیے۔ نمبر 2، اپنے سینے پر دوپٹہ ڈالے رکھے، اپنے سینے پر دوپٹہ ڈالے رکھنا ہے۔ نمبر 3، عورتیں اپنے پاؤں کو اتنے زور سے زمین پر نہ مارے جس سے زیور کی آواز سن کر مرد ان کی طرف مائل ہو جائے۔ ہاں، ایسی جوتیاں اور ایسی چپلیں پہننا، ایسی بڑی بڑی اونچی کی کہ بھی چلتے چلتے پوری آواز آ رہی ہے، اور آواز کی بنیاد پر کیا ہے، کسی مرد کا ذہن مائل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس عورت وہ گنہگار ہوگی۔ یا ایسے زیور پہننا کہ جس کی جھنجھناہٹ کی آواز سے مرد اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو ایسی چیزوں سے بھی کیا ہے، اپنی مستورات کو، اپنی بہن کو، اپنی ماؤں کو یہ چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اسی وجہ سے علماء مسئلہ بیان فرماتے ہیں
بغیر ضرورت کے اپنے گھر کی عورتوں کا کسی کے سامنے نام بھی نہیں لینا چاہیے. ہاں کسی کے سامنے نام بھی نہ لو. بس ضرورت ہے کچھ پروف بنانا ہے, حکومت کا کچھ مسئلہ ہو تو اس وقت کچھ بیان کر دے. لیکن اسی وجہ سے اس میں حکمت بیان کی کہ پورے قرآن کریم میں کسی عورت کا نام نہیں ہے, کسی عورت کا نام نہیں, صرف ایک مریم کا نام ہے, کسی حکمت کی تحت لے لیا گیا. اب بتاؤ کتنا بڑا مقام حضرت عائشہ کا, فاطمہ کا, اللہ رب العزت نے نام نہیں لیا. کیوں؟ کہ بھی عورت چھپانے کی چیز اس کو چھپایا جائے. میں قرآن کریم میں بھی اس کا نام نہیں لیتا. اے میرے بندے یاد رکھ, تو اپنے گھر کی عورتوں کو کیوں باہر لاتا ہے؟ اسی وجہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو ایسی چپلیں پہننا کہ جس کی ایڑ کی آواز اور یہ تمام چیزوں کی آواز آ جاتی ہے, اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور گھر کی عورتوں کو یہ چیزیں سمجھانا چاہیے. سورہ نور کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. گھر میں بھی جانا ہے تو اپنے گھر میں اجازت لے کر جانا چاہیے. قرآن میں انسان کی سماجی زندگی کے متعلق جو آداب بیان کیے گئے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ گھر کے بڑے افراد جب بھی گھر میں آئے اجازت لے کر آئے. البتہ چھوٹے بچے اس طرح گھر کے غلام اور بانی جو باہر گھر میں آتے ہیں ان کے لیے ہر مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, مگر 3 اوقات میں ان کے لیے بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے. نمبر 1 فجر سے پہلے اجازت لے. نمبر 2 دوپہر میں آرام کے وقت. نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس حکم کا پابند بنائے. کیا معلوم کہ بھی ایسے وقت میں گھر کی عورت ایسی حالت میں ہو جس کو تم دیکھنا ناپسند کرے ہو, اس وجہ سے اپنے گھر میں اجازت لے کر جانا چاہیے. سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں گھر والوں کو سلام کیا کرو. جب داخل ہو تو سلام کر کے جاؤ, چونکہ اس پر ثواب ہے, اس لیے برکت والے بھی ہے, سننے والے کا دل اس سے خوش ہوتا ہے, اس لیے نہایت عمدہ اور بہترین چیز ہے. بیل کے جیسا, جانور کے جیسا نہیں چلے جائے کہ اندر گھس گیا, بلکہ انسان بن کر سلام کر کر اللہ رب العزت نے اتنا بہترین کلام دیا ہے, انسان کو جانا چاہیے. جانوروں کو جیسا نہیں کہ بھی جا رہا ہے اور کچھ آداب ہو نہیں ہے. سورہ کہیں بھی جاؤ, کسی کے روم میں جاؤ, کچھ جاؤ کہ بجا کر جاؤ, اجازت لے کر جاؤ. سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بڑوں کو ادب سے پکارو. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حکم دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے تمہیں بلائے تو ان کا حکم ماننا لازم ہے اور ان کے پاس سے اجازت کے بغیر جانا حرام ہے. اس طرح اگر تم کسی ضرورت کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو تو لام لینے کے بجائے عزت و احترام سے پکارو. اس سے معلوم ہو کہ ہر چھوٹے کو اور بڑے کا حکم ماننا اور اس کے ادب و احترام سے پکارنا چاہیے. ہاں ادب سے, احترام سے, اچھے سے نام لے کر. ایسا نہیں کہ بھی کیا رے کیوں رے کیا رے, یہ کیا ہے, عزت نفس کے خلاف ہے, کیوں رے ادب کے خلاف ہے. یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ تمام سورہ نور کی تلاوت کرو, تمام معاشرے کو اس کے اندر سکھایا گیا. ہمیں چاہیے کہ یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. پردے کا حکم ہے, کیا ہے, گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہے, زینت کی تمام چیزوں کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا